امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسین بن علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے نواسے اور علی بن ابی طالب و فاطمہ الزہرا کے چھوٹے بیٹے تھے۔ حسین نام اور ابو عبداللہ کنیت ہے۔ ان کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسین منی و انا من حسین، احب اللہ من احب حسین، حسین سبتی من الاسباط، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ حسین میرے الاسباط میں سے ایک سبت ہے۔ آپ کو جملہ 9 اولاد امجاد ہوئیں، 6 شہزادے اور 3 شہزادیاں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت علی اوسط امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت محمد رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ امام عالی مقام کی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال قربت کی یہ شان کے گہوارہ میں آپ کے رونے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی۔ سیدنا زید بن ابی زیاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دولت خانے سے گزر ہوا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا، بیٹی کیا آپ کو معلوم نہیں ان کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے؟ بچپن میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا رونا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا باعث ہے، تو غور کرنا چاہیے کہ جن ظالموں نے معرکہ کربلا میں امام عالی مقام پر مظالم کی انتہا کر دی، آپ کے حلقوم مقدس کو پیاسا ذبح کیا، آپ کے تن نازنین پر گھوڑے دوڑائے، دیگر اہل بیت کرام و جانصاران امام کو بے پناہ تکالیف پہنچا کر انہیں شہید کیا، 6 ماہ کے شیر خوار علی اصغر رضی اللہ عنہ کو بجائے پانی پیش کرنے کے تیر چلا کر بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ ان بدبختوں کے ظالمانہ و بہیمانہ حرکات اور اندھوناک واقعات سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر و عاطر کو کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی؟ کیا یہ ایذا رسانی خالی جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، ان پر دنیا و آخرت میں اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کی حقانیت و صداقت۔ کچھ لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ حضرت سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا کربلا تشریف لے جانا اور آپ کی شہادت عظمیٰ نعوذ باللہ سیاسی اور حصول اقتدار کے لیے لڑی جانے والی جنگ ہے، جبکہ نبیوں کے تاجدار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے افراد کو معرکہ کربلا کے وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تائید و نصرت کرنے کے لیے حکم فرمایا۔ کیا کوئی صاحب ایمان یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حب منصب اور دنیا طلبی میں کسی کی مدد کرنے کے لیے فرمایا ہو؟ جیسا کہ کنز الاعمال شریف میں حدیث پاک ہے، یقیناً میرا یہ بیٹا یعنی حسین رضی اللہ عنہ عراق کے ایک علاقے میں شہید کیا جائے گا جسے کربلا کہا جائے گا۔ تو افراد امت میں سے جو اس وقت موجود ہو، اسے چاہیے کہ ان کی نصرت و حمایت میں کھڑا ہو جائے۔ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کو کس طرح دنیا کے ناپائیدار اقتدار کی طلب ہو سکتی ہے، جبکہ آپ ہی کے گھرانے سے ساری خلقت کو زہد و ورع، تقوی و پرہیزگاری اور قناعت کی دولت ملی ہے۔ سید الشہداء رضی اللہ عنہ کو اس دنیا فانی کے کس طرح حرص و طمع ہو سکتی ہے، جبکہ آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ایک کوڑا برابر جنت کی جگہ دینا اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ جس جنت میں ایک چابک برابر جگہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، آپ تو اسی جنت میں رہنے والے جوانوں کے سردار ہیں۔ جیسا کہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ معجم کبیر طبرانی جامع الاحادیث اور کنز الاعمال میں حدیث مبارکہ ہے،
خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال کے دوران حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے شہزادے ہیں، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن میرے جاہ و جلال اور سرداری کا وارث ہے، اور حسین میری جرت و سخاوت کا۔ آپ کی شہادت عظمیٰ روز عاشوراء 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں ہوئی۔ مٹا کے خود کو گھرانے کو ساتھ والوں کو، مٹا کے خود کو گھرانے کو ساتھ والوں کو، نصیب امت یاسی جگا رہے ہیں حسین، لرز نہ جائے بھلا کیوں زمیں مقتل کی، لرز نہ جائے بھلا کیوں زمیں مقتل کی، سر اپنا سجدہ حق میں کٹا رہے ہیں حسین، ہر ایک غم کا مداوا حسین کا غم ہے، ہر ایک غم کا مداوا حسین کا غم ہے، ہر ایک دکھ میں میرا آسرا رہے ہیں حسین، خیال آیا تھا ان کا کہ دل ہوا روشن، خیال آیا تھا ان کا کہ دل ہوا روشن، نصیر سر اٹھاؤ وہ آ رہے ہیں حسین۔